بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب عظیم یعنی قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اسے سیدھا اور معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہتر اجر جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اور یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ اس آیت میں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے حبیب، جو لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے آپ ان کے لیے اتنا غم نہ کیجیے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی آرائش بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہیں نیست و نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے، ہم نے اسے امتحان اور آزمائش بنایا ہے کہ کون اس فانی دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح راستے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ دنیا الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ کہف اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، اور رقیم وہ پیتل کی تختی ہے جس پر ان نوجوانوں کے نام اور ان کا واقعہ مرقوم تھا۔ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق اور مغفرت اور دشمن سے امن عطا فرما اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔